مچھیرے کی بیٹیاں۔ کہیں دور دریا کے کنارے ایک مچھیرا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جس کا نام لینا تھا۔ مچھیرا روزانہ دریا پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام کو کچھ مچھلیاں بازار میں فروخت کرتا اور کچھ مچھلیاں گھر میں پکانے کے لیے لے آتا تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی مچھیرا مچھلیوں کے لیے جال بچھا رہا تھا اور وہیں سامنے دریا میں اس کو ایک بچہ بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مچھیرا پریشان ہو جاتا ہے۔ او خدایا، یہ ظلم اس بچے کے ساتھ کس نے کیا ہوگا؟ مچھیرا اس بچے کی جان بچاتا ہے اور خوشی خوشی اس کو گود میں لے لیتا ہے اور بچے کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اپنی بیوی کو بچے کے بارے میں سب بتاتا ہے، لیکن مچھیرے کی بیوی کو بہت غصہ آتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو پالیں گے یا یہ کافی نہیں ہے تم ایک بچی اور گھر میں لے آئے؟ مچھیرا اس بچی کا نام فیونا رکھتا ہے اور اسے بہت شفقت دیتا ہے۔ فیونا اور لینا اب بڑی ہو چکی ہیں اور دونوں بہت خوبصورت ہیں، لیکن لینا مزاجاً اپنی ماں کی طرح ہے اور ان کے زیادہ قریب ہے، اور فیونا مچھیرے کی طرح رحم دل اور محبت نچھاور کرنے والی لڑکی ہے۔ مچھیرا اکثر بیمار رہنے لگا تھا اور جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لینا اور فیونا دونوں مچھیرے کے گزر جانے کے بعد بہت غمزدہ ہوتی ہیں۔ مچھیرے کی بیوی فیونا سے کہتی ہے، اب بس کرو یہ رونا دھونا اور گھر کے کاموں میں لگ جاؤ۔ مچھیرے کے مرنے کے بعد سے تو فیونا کے جیسے برے دن شروع ہو گئے ہوں۔ مچھیرے کی بیوی نے کبھی بھی فیونا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام فیونا سے کرواتی، لیکن کھانا بہت تھوڑا سا کھانے کو دیتی۔ جب گھر کے سارے کام ختم ہو جاتے تو گھر کے لیے پینے کا پانی پینے 1.5 میل دور پیدل چل کے جانا پڑتا۔ آج بھی جب فیونا پانی بھرنے جاتی ہے تو آبشار کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے، اپنے پرانے دن یاد کر کے۔ ایک بوڑھی عورت فیونا کے پاس آ کر کہتی ہے، بیٹا کیا تم مجھے اپنے مٹکے سے پانی پلاؤ گی؟ فیونا فوراً اٹھ کر مٹکے سے بوڑھی عورت کو پانی پلاتی ہے اور مٹکا اس وقت تک پکڑی رہتی ہے جب تک بوڑھی عورت جی بھر کے پانی نہ پی لے۔ بوڑھی عورت فیونا سے کہتی ہے، بیٹا میں تمہاری اس نیکی کے بدلے تم کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اور وہ بوڑھی عورت جیسے ہی اپنے ہاتھ جوڑتی ہے وہ ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پری کہتی ہے، میں تم کو دعا دیتی ہوں، جب بھی تم رو گی تمہاری آنکھ سے آنسو نکلیں گے تو پانی نہیں بلکہ ہیرے اور موتیوں کی شکل میں ہوں گے۔ فیونا پانی کا مٹکا لے کر گھر آ جاتی ہے اور اس کی ماں غصے سے بھری کھڑی ہوتی ہے۔ آخر کہاں تھی تم؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ کب سے میں اور لینا پیاسے بیٹھے تھے، ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، مفت کی روٹیاں توڑنی آتی ہیں تم کو۔ فیونا کچن میں جا کر زور زور سے رونے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ ہیرے اور موتی گر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ماں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ فیونا اپنی ماں کو پری کی دعا کے بارے میں سب بتاتی ہے اور اب وہ لینا کو بھی ہدایت کرتی کہ جیسے فیونا کو پری نے دعا دی ہے اسی طرح تم بھی جاؤ پانی بھرنے اور پری کی دعا لے کر آؤ۔ لینا بھی آبشار سے پانی لینے چلی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک ملکہ لینا سے آ کے پانی مانگتی ہے، کیا تم مجھے اپنے مٹکے سے پانی پلاؤ گی؟ اور لینا جواب میں کہتی ہے، کیا اب میں تم مہارانی کو یہاں پانی پلانے آئی ہوں اپنا چاندی کا مٹکا لے کر؟ میں تو بوڑھی عورت کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آ جائے تو میں جاؤں۔ ملکہ کو لینا کے رویے پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے، وہ بوڑھی عورت جس کے لیے تم یہاں آئی ہو وہ بھی میں ہی تھی، لیکن تمہاری بد زبانی اور بد مزاجی نے مجھے غصہ دلایا ہے اور اب میں تم کو بددعا دیتی ہوں، تم جب بھی بات کرو گی مینڈک کی طرح ٹرٹراؤ گی۔ لینا روتے ہوئے گھر آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو اشارے میں سب بتاتی ہے، کیونکہ جب وہ بات کرنا چاہے اس کے منہ سے مینڈک کی طرح ٹرٹرانے کی آواز آتی ہے، لیکن اس بات بھر بھی فیونا ہی کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ لگتا ہے اس لڑکی نے ہی مجھے صحیح بات نہیں بتائی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ فیونا کو رونا آتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ہیرے گرنے لگتے ہیں۔ اگلے روز فیونا اپنے گھر کے باہر باغیچے میں گانا گا رہی ہوتی ہے۔ دور سے کہیں ایک شہزادہ فیونا کی آواز کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے اور فیونا کے گھر پہنچ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ سامنے سے لینا کی ماں آتی ہے اور شہزادہ پوچھتا ہے، یہاں مجھے ابھی ایک لڑکی کے گانے کی آواز آ رہی تھی، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ شہزادے کو دیکھ کر لینا کی ماں لینا کو باہر بھیج دیتی ہے اور شہزادہ لینا سے گانا گانے کی فرمائش کرتا ہے۔ لینا بھی بڑے مزے سے گانا سنانے لگتی ہے، لیکن اس کے منہ سے مینڈک جیسی آواز ٹرٹرانے کی نکلتی ہے۔ شہزادے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے، اس دھوکے باز کو قید میں ڈال دو، ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ فیونا فوراً اپنی بہن کو بچانے باہر آ جاتی ہے، نہیں وہ میں تھی جو گانا گا رہی تھی، اور شہزادے کو گانا گا کر سناتی ہے۔ شہزادہ فیونا کا گانا سن کر فیونا سے متاثر ہو جاتا ہے اور فیونا کو کہتا ہے، والدہ اور مجھ کو موسیقی کا بہت شوق ہے، کیا آپ میری شہزادی بننا چاہیں گی؟
فیونا شرما جاتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے لیکن اس دھوکے باز لڑکی کو میں قید میں ڈلوا کے رہوں گا۔ فیونا گڑ گڑا کے لینا کی طرف سے معافی مانگنے لگتی ہے۔ دیکھیں یہ میری بہن ہے، اس کو معاف کر دیں۔ اس کی آواز بھی بہت سریلی ہے لیکن اس وقت یہ ایک بددعا کے حصار میں ہے۔ لینا اپنی بہن فیونا کی محبت دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو لیکن میں نے ہمیشہ تمہارا برا چاہا۔ جیسے ہی لینا اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی ہے ویسے ہی پری وہاں آ جاتی ہے۔ میں تم پر سے بددعا کا حصار ختم کر رہی ہوں لینا، کیونکہ اب تمہارے دل میں بھی رحم اور نیکی ہے۔ لینا پری کا شکریہ کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ اب کبھی بدمزاجی نہیں کرے گی۔ شہزادہ فیونا سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی چھوٹے بھائی کی شادی لینا سے کروا دیتا ہے، اور اب فیونا ایک خوشحال اور خوشیوں سے بھری زندگی گزار رہی ہے اور اس کے ہاں جلد ہی ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو مکمل کر دیتی ہے۔ اس کہانی میں ہم کو پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کا مزاج اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے، لیکن اگر ہم بد مزاج ہیں تو خوشیاں غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.